کہ اہل حدیث نے کیا دشمنی مول لی کسی سے؟ یا ہر اصلاحی تحریک میں جو بھی کسی بھی طرح کی اصلاحی تعلیمی تحریک ہو، سیاسی تحریک ہو، معاشرتی تحریک ہو، اس میں پارٹیسپیٹ کیا اہل حدیث نے؟ اہل حدیث نے اگر ان کا حصہ نہ ہوتا تو وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کو میں تاریخی طور پر میں بتاتا ہوں، سن 1311 ہجری مطابق 1894 عیسوی میں ندوۃ العلماء کی تحریک اٹھی تھی۔ ندوۃ العلماء جس کا بہت بڑا ادارہ لکھنؤ کے اندر دارالعلوم، اور اس کے جو بنیادی 6 آدمی جنہوں نے اس تحریک کی دعوت دی تھی، اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے۔ کانپور میں پہلا اجلاس ہوا تھا مؤسسہ فیض عام کے اندر، اس میں 6 آدمی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے بڑے مشہور عالم تھے وہ تھے شامل۔ اس تحریک کا مقصد کیا تھا کہ تعلیمی اصلاح کی جائے۔ مدارس میں جو نظام تعلیم ہے جس سے صحیح طریقے سے نہ عربی پڑھتے ہیں لوگ، نہ اسلامی علوم سے واقف ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد بھی در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، تو اس میں نظام تعلیم کی اصلاح کی جائے۔ عربی زبان سیکھتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے۔ آج تک بہت سے مدارس میں یہ صورتحال ہے، 8 سال 10 سال آپ پڑھیں اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو عربی نہ لکھنا آئے گا، نہ بولنا آئے گا، نہ پڑھنا آئے گا۔ تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو یہ ایک ایسی بہترین کوشش تھی کہ اس میں اہل حدیث نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ بڑے آپ پرانی رودادوں میں آپ دیکھیں، مولانا ابراہیم عربی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا عبداللہ غازی پوری، سب کی تقریریں محفوظ ہیں روداد میں جو جلسے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس میں مزید حصہ لیا اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ دھیرے دھیرے سمٹتے وہ ایک خاص مکتب فکر کا ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اب بھی بہت سے طلبہ وہاں اہل حدیث پڑھتے ہیں اور بہت سے اہل حدیث اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور اہل حدیث سے دشمنی دراصل ندوۃ العلماء کا موقف ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کسی استاد یا کسی شخص کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ درست نہیں ہے، ان کے اپنے منہج کے خلاف ہے۔ خود مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ برابر اعتراف کرتے تھے اہل الحدیث کا، انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے جو اداروں میں وہ گئے اور تعریف کی ہے کہ اہل الحدیث کے کیا کام ہے۔ یہ ندوۃ العلماء کا ایک جماعت اور قائم ہوئی، سیاسی طور پر مسلمان علماء کا پلیٹ فارم، جمعیت العلماء، جس کا نام سنتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص مکتب فکر کی جماعت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سن 1919 میں قائم ہوئی یہ جماعت۔ مولانا محمد الحسن دیوبندی ان اس کے صدر تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری قاسمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی اس کے مؤسسین میں سے جمعیت العلماء، اور ایک عرصے تک بہت سے اہل حدیث علماء اس میں شامل رہے اور اس کی صدارت کی جمعیت العلماء کی۔ اس میں آخری عالم جو تھے مولانا عبدالوہاب آروی اس کے صدر تھے، جن لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ تو یہ سیاسی طور پر مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے، علماء کرام کا ایک متحدہ موقف ہونا چاہیے۔ جمعیت العلماء قائم کرنے والوں میں اہل حدیث شامل تھے۔ جماعت اسلامی کی مثال لیجیے، سن 1941 میں مولانا مودودی نے دعوت دی کہ دین کی دعوت کا کام متحدہ طور پر کرنے کے لیے ہم کس طرح سے سارے علماء کو اکٹھا کریں، اور بجائے کہ ہم فقہی اختلافات میں مبتلا ہوں، دین کی دعوت کا اصل کام ہم کریں۔ چنانچہ انہوں نے جن لوگوں کو بلایا سن 1941 میں، اس کی رپورٹ میں آپ دیکھیے، مولانا عطا اللہ نے بھوجانی، محمد اسحاق بھٹی اور بہت سے علماء اس میں شریک ہوئے باقاعدہ۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں کو اختلاف ہوا اس کے منہج سے، بہت سے لوگ پھر بعد میں علماء کرام شامل ہوئے، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی اور مولانا مسعود عالم ندوی، سب اہل حدیث علماء اس میں شامل رہے، اور ابھی تک بہت سی تحریریں محمد عاصم حداد وغیرہ سب اہل حدیث علماء کی شائع کرتے ہیں جماعت اسلامی والے۔ تو یہ اہل حدیث نے اس میں بھی حصہ لیا، اور جن لوگوں کو اختلاف ہوا کسی پالیسی کی وجہ سے یا کوئی بات ہوئی، خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے الگ بھی ہو گئے، تو اس کی مخالفت تو دشمنی نہیں کی انہوں نے شروع سے، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت 1927 میں تقریباً شروع ہوئی، مولانا محمد الیاس صاحب نے، تقریباً ہریانہ کے اندر اور دوسرے پچھڑے علاقوں میں جہاں پر دین کی کچھ سمجھ نہیں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان کوئی تمیز نہیں تھی، اس میں شریک ہوئے۔ اس میں اس وقت جو انہوں نے تحریک چلائی، اس میں بھی بہت سے اہل حدیث علماء شامل ہوئے، اور وہ تفریق کرتے بھی نہیں تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ سارے علماء جو ہیں تبلیغ و دعوت کا کام کریں، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے اصلاح کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، وہ کام کریں۔ چنانچہ ان کے ساتھ بہت سے، ابھی جائیے آپ انگلینڈ چلے جائیے یا ہندوستان میں دیکھیے، پاکستان وغیرہ میں بہت سے لوگ اہل حدیث اس میں شامل تھے اور رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ان کو مختلف جگہوں پر جانے اور ان کے ساتھ گھومنے کا موقع ملا، اب وہ جب کسی طرح کا کوئی سوال کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کوئی اشکال پیش آتا ہے، تو ان کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کے علماء، اور پھر دھیرے دھیرے ان لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی طرف پڑھ لیتے ہیں تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں جماعت۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان جماعتوں کی مخالفت نہیں کی،
اور ان کی کوئی دشمنی کے پہلو سے اہل حدیث نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا. وہ ہمیشہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کا ذکر کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرا کہنا مختصراً یہ ہے کہ اہل الحدیث کی دعوت کو دراصل صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے. یہ ایک فکر ہے، ایک طریقے استنباط ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ منہج ہے کہ جس پر سلف صالحین چلے تھے. یہ کسی خاص فرقے کی طرف، آپ دیکھیے اہل الحدیث میں نام میں کسی خاص شخص کی طرف دعوت نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی، یا اشعری، ماتریدی، علم کلام کے سلسلے میں جو پیدا ہوئے، یہ سب کسی شخص کی طرف منسوب ہے. اہل الحدیث کسی شخص کی طرف منسوب ہے، حدیث رسول کی طرف ان کی نسبت. یعنی اگر آپ کہیں تو محمدی وہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نسبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نسبت جیسے کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اہل السنہ، تو وہ اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں. یہ حدیث سے محبت کی دلیل ہے. اور ہر مسلمان کو حسب توفیق کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث اور اہل الحدیث کا طریقہ اپنائے، صحیح طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے. یہ ہر مسلمان کا طریقہ